بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو پریشان ہو، مشکلات میں پھنس چکے ہو، مقروض ہو، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، حاجت رواں ہو، بچے نافرمان ہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہو، یا اور کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہے، تو آج کی یہ 3 دعائیں خاص طور پر آپ کے لیے ہیں۔ اگر آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ لیتے ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو عطا کرے گا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے جو کہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ والو، چونکہ بخشش کا عشرہ ہے اور اس عشرے میں ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر ہماری زندگیوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو دوستو، ذرا سوچو کہ دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور اس پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار ہو، تو وہ مہینہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا۔ پہلے 2 عشرے تو گزر چکے ہیں اور یہ تیسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو جاری و ساری ہے، تو بخشش کے لیے ایک بڑی ہی طاقتور دعا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ 3 دعائیں شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بھی دعا شیئر کر دی جائے، تاکہ آپ اس دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے معافی مانگو، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ دعا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ مبارک دعا ہے اللہم اجرنا من النار۔ دعا کو دوبارہ سن لو، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا 2 طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، ایک اللہم اجرنی من النار اور دوسرا اللہم اجرنا من النار۔ اب جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے اللہم اجرنی من النار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، یا اے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آپ اس دعا کو اس طریقے سے پڑھو گے اللہم اجرنا من النار، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کے لیے دعا مانگ رہے ہو کہ اے اللہ ہم سب جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ والو، اس دعا کو آپ نے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے باقی جتنے دن بھی بچے ہیں، ان تمام دنوں میں روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں صرف 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، ان 3 دعاؤں کو آپ نے 22 رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ 22 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دوسری طاق رات ہوگی، یعنی کہ یہ 23 رمضان کی طاق رات ہوگی، اور طاق رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہو کہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو تو ہو سکتا ہے کہ یہی طاق رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو آپ نے ان دعاؤں کو یا تو 22 رمضان المبارک کے دن کو پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے 22 رمضان المبارک کے دن کو یہ دعائیں نہ پڑھ سکے تو پھر جو رات آئے گی اس رات کو آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 21 مرتبہ۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے۔ تو ان کلمات کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے یہ بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑی بابرکت دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس دعا میں اللہ رب العزت نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے گا کہ سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے تو بڑی بیماریاں کتنی بڑی ہوں گی۔ تو دوستو، وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعا یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا کو دوبارہ سن لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو اللہ والو، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لو تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی کا تصور کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ، یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔